اس نے اپنی ہر خوشی میں ماورا کو بھی شریک کیا تھا۔ وہ اپنی ہر بات اس سے کرتی تھی۔ اس سارے عرصے میں ماورا نے اس کو بہت گائیڈ کیا تھا۔ جس رات زریاب نے نتاشا بیگم کو ہائی ریسیو لے جانے کو کہا تھا، اسی رات اس نے ڈائننگ ٹیبل پر اعلان کر دیا تھا کہ ماورا کا ایڈمیشن لندن کی یونیورسٹی میں ہو چکا ہے۔ بدھ کی صبح وہ روانہ ہو جائے گی کہ ماورا کو پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہ تھی، مگر لندن اس کا خواب تھا۔ وہ ایک اور خواب پورا ہونے پر بے حد خوش تھی۔ منگل تک اس نے خوب شاپنگ کی تھی اور بالآخر منگل کی صبح لندن پرواز بھرنے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ زری خوش تھی، مگر ماورا کے چلے جانے کے بعد وہ مکمل تنہا ہو چکی تھی۔ اس ایک ماہ میں وہ اپنے سوشل سرکل میں اتنا مقبول ہو چکی تھی کہ ماورا کے چلے جانے کا دکھ اسے اتنا محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ ہر دل عزیز تھی، سبھی اس کی شیدائی تھی۔ وہ یہ سب چاہتی تھی اور اسے اس کی سوچ سے زیادہ مل رہا تھا، اس لیے اب اکیلے ہو جانا اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا۔ بدھ کی شام زری بیگم شیخ دریاب کے ساتھ کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دریاب کے ساتھ ہی 1-2 میٹنگ اٹینڈ کی۔ میٹنگ میں وہ دریاب کی شانہ بشانہ ہوتی تھی، مگر میٹنگ کس سلسلے میں اور کس نوعیت کی ہوتی تھی اس کا اندازہ اس کو نہ تھا، کیونکہ میٹنگ کے دوران یا تو وہ دونوں پارٹیز بالکل خاموش ہوتی اور یا ان کے درمیان صرف کاغذات کا تبادلہ ہوتا تھا، یا پھر بات چیت ہوتی تھی کسی اور زبان اور کوڈ ورڈز میں جن کا مطلب زری بالکل نہیں جانتی تھی۔ نہ ہی دریاب سے پوچھ سکتی تھی کہ کیا سلسلہ ہے۔ وہ پوچھنا بھی چاہتی تھی، وہ ایسی بھی کوئی بھی بات دریاب کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی جو اسے شرمندہ کرائے۔ جمعہ کے روز اسے ہائی ریسیو بارڈر پر پہنچانی تھی۔ دریاب تمام تر ذمہ داریوں کے حوالے لے کر خود ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں کراچی واپس چلا گیا۔ 12 بجے وہ ہوٹل سے ڈرائیور کے ہمراہ نکل چکی تھی۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک مخصوص مقام پر پہنچی۔ وہاں ایک لیویٹوڈیا ہائی ایس گاڑی میں بہت ساری نقاب عورتیں بیٹھی تھیں، جنہیں سر سے پاؤں تک شٹل کاک برقع اڑایا ہوا تھا۔ وہ ساری ہی ہائی ایس کی پچھلی سیٹوں پر نیم دراز تھیں۔ زری بیگم نے ایک نظر ان سب پر ڈالی۔ ڈرائیور نے ایک شٹل کاک اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں، اس نے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ ڈرائیور نے بغیر کوئی جواب دیے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا۔ وہ چپ چاپ چڑھ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کچھ ہی دیر میں اپنی منزل کی جانب فراٹے بھرنے لگی۔ 4 گھنٹے کے سفر میں اسے ایک بار بھی پیچھے بیٹھی لڑکیوں میں سے کسی کی کوئی آواز نہ آئی۔ یہ کھیپ بھی بآسانی اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ بارڈر پر پہنچ کر کھیپ کی پاسنگ ہوئی تھی۔ زری ڈرائیور کے ساتھ نیچے اتری۔ پیچھے بیٹھی ایک عورت نے دروازہ کھولا، اس کے ساتھ ہی 2 اور برقع پوش اتریں۔ زری کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ برقع پوش عورتیں نہیں، مرد تھے۔ وہ تینوں اپنے اپنے برقعے سمیٹے باقی کی برقع پوشوں کو کندھوں پر کارروائی کی طرح لادنے لگے۔ وہ اپنے بھیادی مردانہ ہاتھوں سے برقع پوش لڑکیوں کو کندھوں پر لاد کر دوسری جانب کھڑے ٹرک میں پھینک رہے تھے۔ لڑکیاں غنودگی اور نشے میں تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کچھ لمحے زری کو سمجھ نہ آیا، پھر اس نے ڈرائیور سے سوال کیا، مگر وہ ڈرائیور شاید گونگا بہرا تھا۔ اس نے دوران سفر بھی زری سے کوئی بات نہ کی تھی۔ اب بھی اس کے سوال پر کوئی رد عمل نہ دیا تھا۔ دوسری جانب کھڑے ٹرک کے ڈرائیور نے ایک اور ریسیو کی، پھر بآواز بلند بولا، جلدی کرو، منجری ہو گئی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ان تینوں آدمیوں نے اپنے رفتار مزید تیز کر دی۔ ٹرک ڈرائیور نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑے 2 سوٹ کیس زری کو تھما دیے۔ زری جانتی تھی ان میں بھاری رقم ہے۔ منجری کا سن کر وہ بھی گھبرا چکی تھی۔ سوٹ کیس ڈرائیور نے ہائی ریس کے قریب کھڑی بلیک کرولا کار کی میں رکھا۔ یہ سب بہت آنن فانن ہو رہا تھا۔ آئی ایس کے ڈرائیور نے اب کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میڈم گاڑی میں بیٹھو، اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ زری لڑکیوں کو نظر انداز کرتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ گاڑی ریموٹ کنٹرول تھی۔ زری کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے دروازے لاک کر دیے تھے۔ زری نے ایک بار پھر اس ہائی بائی ایس کی جانب دیکھا۔ وہ 2 لڑکے ایک لڑکی کو زبردستی گھسیٹ رہے تھے۔ شاید وہ آخری لڑکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح ان کے قابو میں نہ آ رہی تھی، خود کو ان کی گرفت سے نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھا پائی کرتے کرتے اس لڑکی کا شٹل کاک بھی اتر چکا تھا۔ ماورا! زری کی حلق سے ایک خوفناک چیخ برآمد ہوئی، ساتھ ہی اس نے گاڑی کے ہینڈل کو زور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ ڈرائیور نے حیرت سے زری کی جانب دیکھا۔ گاڑی روکو، وہاں میری بیٹی ہے، زری نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ میڈم اب یہ گاڑی پاکستان پہنچ کر رکے گی، ڈرائیور نے سکون سے جواب دیا۔ ماورا! زری شیشے سے باہر سر نکال کر زور زور سے چلا رہی تھی، مگر وہ لڑکے زبردستی اس آخری لڑکی کو کندھوں پر لاد کر اس ٹرک میں پھینک چکے تھے۔ گاڑی چل چکی تھی۔ ماورا ہائی ریسیو کے ساتھ روانہ ہو چکی تھی۔ زری واپس پلٹ کر ڈرائیور پر جھپٹی تھی۔ میں نے کہا گاڑی روکو! ڈرائیور نے سیٹ کے نیچے رکھا پسٹل نکالا تھا اور واپس مڑ کر زری کے سر پر ایک بھاری ضرب لگائی۔ کچھ ہی پل میں وہ ماورا پکارتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ہوٹل کے مخصوص کمرے میں تھی۔ ماورا! وہ آنکھیں کھولتے ہی اٹھنے لگی۔ ماورا میری بچی! وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس کے سر سے ابھی بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما، ہاتھوں سے سر پر بندھی پٹی ٹٹولی، سے بے ہوش ہونے سے پہلے والا واقعہ یاد آیا۔ ہائے رسیو، وہ سر پکڑ کر بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ ماورا میری بیٹی، وہ ہنوز یہی لفظ بڑبڑا رہی تھی، اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر داخل ہونے والا شخص شیخ زریاب تھا۔ زریاب کو اپنے سامنے دیکھتے ہی زری کا خون کھول اٹھا، وہ زخمی شیرنی کی مانند اس پر جھپٹی۔ کہاں ہے ماورا؟ کہاں بھیجا تم نے اس کو؟ بتاؤ مجھے، کہاں ہے میری بچی؟ وہ اس کو کوٹ کے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی، تقریباً چلا رہی تھی۔ زریاب چند لمحے اس کو تکتا رہا تھا، اس نے اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے کالر چھڑاتے ہوئے پیچھے دھکیلا۔ خاموش، چلاؤ مت زری بیگم، چلانے سے نقصان تمہارا ہوگا۔ وہ اس پر گرجا تھا۔ کیا نقصان؟ ہاں، اس سے زیادہ کیا نقصان ہوگا میرا؟ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی گرجی تھی، مگر آخری جملے پر اس کی آواز جیسے رند گئی تھی۔ زریاب کے چہرے پر ایک مکروہ ہنسی آئی تھی، جس نے زری بیگم کی روح تک کو شاید ایک پل میں جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ میری بیٹی، میرا گھر، میرا سب کچھ۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بہت دھیمے لفظوں سے جیسے خود ہی سے سرگوشی کر رہی تھی۔ بہت جلدی خیال آ گیا گھر بار کا۔ اس نے لفظ گھر بار پر زور دیتے ہوئے طنز کیا۔ مگر ان سب کے ساتھ ساتھ چوٹ لگتے ہی تم اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھی ہو۔ میں نے تم سے کچھ بھی نہیں چھینا، بلکہ اپنا سب کچھ تم پر اپنی مرضی سے چھوڑ کر میرے پاس آئی تھی۔ میں نے مجبور نہیں کیا تھا، وہ چیختے ہوئے بولا۔ زور دو ذہن پر، یاد کرو۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے اسے 2 قدم پیچھے دھکیلا۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہی، پھر ایک خیال آتے ہی وہ دوبارہ اس پر جھپٹی۔ ماورا کہاں ہے؟ کہاں بھیجا ہے تم نے اسے؟ تم نے تو کہا تھا لندن بھیجوں گی تم اس کو۔ میری بیٹی، بولو۔ ایک بار پھر اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ ماورا کو میں نے لندن بھیج دیا ہے، تم جانتی ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے ہونٹ بھیج کر کہا۔ نہیں، کل ہائے رسیو میں تم نے اس کو بارڈر پر بھیجا ہے۔ بتاؤ کیوں بھیجا ہے؟ بتاؤ مجھے، تم نے میری بیٹی کو اسمگل کر دیا ہے۔ وہ آخری جملے پر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ شیخ زریاب کا ایک زوردار کہکا ہوا میں بلند ہوا۔ ہائے رسیو، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ ہائے رسیو میری نہیں، تمہاری تھی زرتاشا بیگم۔ تم بھول رہی ہو، وہ لڑکیاں تم نے کر گئی تھی، اور وہ لڑکیاں ہی نہیں، تم اس سے پہلے منشیات وغیرہ بھی اسمگل کرتی رہی ہو۔ اب تم میرے سر پر الزام تھوپ رہی ہو۔ اس کا انداز طنز آمیز تھا۔ کب؟ کیا مطلب؟ اس کے حلق سے بس یہی نکلا تھا۔ اس میں مطلب کی کیا بات ہے؟ جو عورت اپنے وفادار شوہر، اپنے پیارے پیارے بچوں کو چھوڑنے کا قدم اٹھا سکتی ہے، کیا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے مطلب نہیں سمجھ سکتی؟ اس نے ایک بار پھر مکروہ ہنسی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ زری اشتعال میں دھاڑی۔ وہ کچھ دیر خاموش، قہر زدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ پکڑو DVD، اگر اتنی ہی چنی کاکو ہو تو اس کو لگا کر دیکھ لو، تمہیں مطلب سمجھ آ جائیں گے۔ وہ اس کو اپنے کوٹ کی جیب سے DVD کیسٹ نکال کر تھماتے ہوئے بولا۔ زری نے کچھ پل اس DVD کو دیکھا، پھر ایک دم اسے زمین پر پٹکنے میں دوبارہ چلائی۔ کچھ نہیں چاہیے مجھے زریاب، مجھے میری بیٹی چاہیے، ورنہ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گی۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے ہوئے بولی۔ اس وقت اس کی حالت جنگل میں پڑی زخمی شیرنی جیسی تھی، جس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے درندے چٹ کر گئے ہوں۔ ہا، زریاب کا ایک اور کہکا بلند ہوا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، سمجھتی تم؟ اس نے زری کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ شور شرابہ کرو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ بیٹی تو تم خود ہائے رسیو میں بارڈر پر چھوڑ آئی ہو، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بیٹی سمیت باقی سب کی بیٹیوں کا حساب بھی تمہیں جیل کی چکی پیس کے دینا پڑے، کیونکہ تم نے صرف اپنی بیٹی ہی نہیں بلکہ 8 لڑکیاں اور بھی تھیں ہائے رسیو میں۔ گئی تو ہوگی نا تم نے؟ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی زری کی جانب مسکرایا۔ مسکرا وہ رہا تھا، مگر زری کو لخت ایسا لگا جیسے سارا عالم اس پر ہنس رہا ہو۔ وہ اس وقت صحیح معنوں میں مسخری بن چکی تھی۔ وہ جل رہی تھی، سر سے پاؤں تک اس کے اندر ایسے شعلے دہک رہے تھے جیسے جہنم کی سرخ آگ میں سے کسی نے جیتے جی پٹخ دیا ہو۔ نہیں، کسی نے نہیں، بلکہ وہ خود ہی تو اس آگ کو سونا سمجھ کر اس میں کود پڑی تھی۔ ہوتا بھی ایسا ہی ہے، لالچ انسان کو بعشت سے دوزخ تک لے جاتی ہے۔ اسے بھی جلنا تھا، بعشت سے نکل کر دوزخ کی آگ میں تاحیات جاوداں۔ زریاب وہاں سے جا چکا تھا، مگر ایک ساتھ کئی بم اس کے سر پر پھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے کپکپاتی ٹانگوں پر زور ڈالتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھائے اور جھک کر زمین پر پڑی CD اٹھائی۔
چند لمحے وہ دیوانوں کی طرح سی ڈی کو تکتی رہی۔ بھاری قدم اس نے ٹرالی میں رکھے سی ڈی پلیئر کی جانب بڑھائے، کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے سی ڈی کو پلیئر کیا۔ سی ڈی ڈال کر کچھ لمحے اس کے چالو ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ اس کے بعد ٹی وی سکرین پر جو منظر ابھرا وہ صحیح معنوں میں اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ سب سے پہلے تو ان اسمگلرز کے ساتھ ہونے والی میٹنگز کے سین آئے تھے۔ اس کے بعد ان تینوں کھیپس کے مناظر اس کے سامنے تھے جو اب تک وہ لے جا چکی تھی۔ وہ ان سب ڈی وی ڈیز میں سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کہیں بھی شیخ زریاب اس کے ساتھ نہ تھا۔ ہر جگہ وہ اکیلی ہی میٹنگ اٹینڈ کرتی نظر آ رہی تھی۔ یہ کمپیوٹرائزڈ ایڈیٹنگ کا کمال تھا کہ زریاب ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے بھی کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ اسے یہ بات سمجھنے میں چند لمحے لگے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گود میں رکھا سی ڈی اب زمین پر گرا۔ اس میں رکھی ایک اور سی ڈی گھومتی ہوئی کچھ فاصلے پر جا گری۔ اس نے جھک کر وہ سی ڈی اٹھائی۔ اس میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اب کیا بچا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ پہلی سی ڈی نکال کر اس نے دوسری سی ڈی ڈالی۔ کچھ ہی دیر میں سکرین پر ایک اور منظر ابھرا۔ وہ شیخ زریاب کے کمرے میں ہے۔ کیمرے میں زریاب کی پشت ہے، چہرہ نمایاں نہیں ہے مگر زری کا چہرہ، جسم اور ایک ایک شے نمایاں تھی۔ اس عمر میں سے یہ حرکتیں کرتے ہوئے نہ کوئی شرم آئی تھی نہ ہی خدا کا خوف، مگر یہ شرمناک ویڈیو دیکھ کر اسے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ شرم سے پانی پانی ہونا کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے ہوئے اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ایک نظر پھر ٹی وی ڈی اسکرین پر ڈالی۔ وہ جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی وہیں ساکت ہو گئی۔ سکرین پر دوسرا منظر ماورا کا تھا۔ اس کے ساتھ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی مگر ماورا کا چہرہ، اس کی ایک ایک حرکت، جسم نمایاں تھا، یہاں تک کہ بہت قریب سے ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اس کی بار وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے والی حس ہی شاید چند لمحوں میں جام ہو چکی تھی۔ سی ڈی پلیئر سب کچھ دکھا کر خود ہی بند ہو گیا مگر وہ بت بنی وہیں بیٹھی رہی یہاں تک کہ موبائل فون کی رنگ کمرے میں پھیلی خاموشی کو توڑنے لگی۔ کچھ دیر وہ دیوانوں کی طرح موبائل فون کو تکتی رہی۔ وہ بج بج کر بند ہو گیا۔ چند لمحوں بعد موبائل فون پر دوبارہ بیل ہونے لگی۔ وہ رینگتی ہوئی سائڈ ٹیبل کے قریب پہنچی۔ کھڑے ہونے کی سکت اس میں نہ بچی تھی۔ موبائل رنگ بند ہو کر اب تیسری بار بجنے لگی تھی۔ سکرین پر چمکتا زریاب کا نام اس کی رگ رگ میں خون کی جگہ تیزاب دوڑانے لگا۔ اس نے کال ریسیو کر کے تھکے ہوئے انداز موبائل فون کان سے لگایا۔ شیخ زریاب، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس نے دان بھینچ کر کہا۔ میرا خدا تم سے ایک ایک بات کا حساب لے گا۔ اسے اپنے اس جملے پر تعجب سا ہوا۔ اپنے الفاظ اسے بہت پرائے سے لگے۔ نہ جانے کب سے اس نے خدا کا نام نہ لیا تھا۔ اسے تو یہ تک یاد نہ تھا کہ آخری بار یہ لفظ کب بولا ہوگا، مگر اچانک اس کی زبان سے کہے یہ الفاظ مانگے ہوئے لگ رہے تھے۔ دوسری جانب سے ایک زوردار قہقہ اس کی سماعتوں میں گونجا۔ یہ بددعائیں دینے کے قابل ابھی بھی سمجھتی ہو تم خود کو؟ یہ کیا تمہارا یا میرا خدا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تمسخر اڑا رہا تھا۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ وہ یقیناً ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خیر چھوڑو، تمہارے پاس بھی کیا بچا ہے سوائے بددعا کے؟ مگر میں نے یہ سب سننے کے لیے کال نہیں کی۔ یقیناً تم یہ سب دیکھ چکی ہو تبھی بہکی ہوئی باتیں کر رہی ہو۔ لیکن اگر چند لمحوں کے لیے اپنا دماغ درست کر لو تو یہ تجویز پیش کر دو کہ اب کوئی ہوشیاری مت دکھانا۔ میں اس حد تک کبھی نہ جاتا کیونکہ میں نہیں سمجھتا تھا تمہارے جیسی پریکٹیکل عورت میں ممتا ٹائپ والی حس بھی موجود ہو سکتی ہے جو کہ پہلے اپنے 2 بچے گلی کی کتیا کی طرح پھینک آئی ہو۔ مگر تم ایک پریکٹیکل عورت نہیں، تم نقصان پہنچا سکتی ہو مجھے، میرے کسی کام کی نہیں تم۔ میں اب تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ بہت لمبی تمہید باندھنے کے بعد فیصلہ سنا چکا تھا۔ وہ گونگی بنی سن رہی تھی۔ وہ چند پل رکا، کوئی جواب نہ ملنے پر دوبارہ گویا ہوا۔ اگر تم ماورا کے بارے میں اتنی پوزیسو نہ ہوئی ہوتی تو یہ ساتھ ہمیشہ قائم رہ سکتا تھا، مگر اب تمہارے راستے الگ ہیں۔ وہ کہہ کر پھر سے خاموش ہو گیا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ وہ اپنے کیے پر معافی مانگ لے گی مگر وہ ہنوز خاموش تھی۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ کمرہ خالی کر دو۔ میرا مشورہ ہے اپنے سابقہ شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ یہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، معاف کر دے گا تمہیں۔ دیوانہ ہے تمہارا۔ یہ کہہ کر ایک بار پھر وہ بآواز بلند ہنسا۔ زری کی آنکھوں کے سامنے ریحان محمود کی تصویر لہرائی مگر وہ اب اس کا شوہر رہا تھا نہ محبوب، بلکہ وہ اس کی محبت سمیت ہر رشتے کو ٹھکرا کر یہاں آئی تھی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بول پائی۔ بولتی بھی تو کیا، کہتی بھی تو کیا کہہ لیتی۔ یہ تانا بانا اس نے خود بنایا تھا جس میں وہ خود دھنس چکی تھی۔ زری بیگم، تم میری بات سن رہی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا،
میرے خلاف کسی بھی قسم کی دشمنی صرف اور صرف تمہیں تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تم اسمگلنگ کا پہلا رول جانتی ہو، یہاں کانٹریکٹ کاغذ پر نہیں زبان پر ہوتے ہیں۔ میں تمہیں زبان دیتا ہوں، جو آج تم نے دیکھا ہے وہ میں اور تمہارے درمیان رہے گا، لیکن اگر تم میرے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ گی تو ایک ویڈیو تھانے میں اور دوسری نیٹ پر اپلوڈ ہوگی۔ تم جانتی ہو میں نے کیا کیا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہوں، اس لیے چپ چاپ میری زندگی سے نکل جاؤ۔ بھول جاؤ کہ کوئی دریاب تمہاری زندگی میں آیا تھا۔ میں نے تم سے کوئی دشمنی نہیں کی تھی، پھر کیوں تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ اس نے تھکے ہوئے لفظوں میں اپنا جملہ مکمل کیا۔ بہت بے وقوف ہو تم، اور مجھے بے وقوف لوگوں کو مزید بے وقوف بنانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ کوئی وجہ نہیں تھی، سمپل اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ زری وہیں بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کر نڈھال ہو گئی۔ اسے چھت کو گھورتے گھورتے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اب کی بار دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ 3-4 بار دستک دینے کے بعد بیزار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میم آپ کی ٹائم لمٹ ختم ہو چکی ہے، کائنڈلی کمرہ خالی کر دیجیے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ زری نے بے بسی سے بیرے کو کہا۔ میم یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ کمرہ خالی کیجیے ورنہ مجبوراً ہمارے ہوٹل کے مینیجر کو یہاں آنا پڑے گا۔ بیرا دوبارہ بولا۔ زری جواب میں چپ رہی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ زری کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ابس تھا۔ بہت مشکل سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بغیر کوئی سامان لیے وہ کمرے سے نکل پڑی۔ اس کے پاس منزل کوئی نہ بچی تھی سوائے خاردار راستوں کے۔ سورج قہر ڈھا رہا تھا۔ دور دور تک نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات دکھ رہی تھی۔ گرمیوں میں لاہور کا درجہ حرارت ویسے بھی سورج سے دوستی کر لیتا ہے۔ ہوا انگارے بن کر تھپیڑے لگاتی ہے۔ دوپہر 12 بجے تک تپتے سورج کے تلے چند گھڑی رک کر سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، مگر وہ اس وقت ریلوے لائن کے گرم ٹریک پر ٹانگیں لمبے کیے بیٹھی تھی۔ تپتا سورج اس کے اندر لگی آگ کا مقابلہ ہرگز نہ کر سکتا تھا، جو کئی سالوں سے اندر ہی اندر طول پکڑتی چلی جا رہی تھی، بلکہ اس کو جھلسا رہی تھی۔ زری بیگم، جن لوگوں کے حصے میں محض خسارے ہی ہوں، ان لوگوں کو ہتھیلیاں ہمیشہ خالی رہتی ہیں۔ وہاں خوش بختی جیسی روشن لکیر کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کو بغور دیکھا۔ پھٹی ہوئی ہتھیلیوں پر سیاہ لکیریں نمایاں تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ سامنے رکھ کر دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اپنی ہتھیلی پر لکیریں پھیرنے شروع کر دی۔ یہ سب خسارے میں نے خود اپنی قسمت میں لکھے تھے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ اس نے نظریں ہاتھوں سے ہٹا کر قہر برساتے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ نظریں سورج پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے وہ سورج کو نہیں سورج اس کو دیکھ رہا ہو۔ خالہ جی اٹھو، یہاں سے ٹرین آ گئی ہے۔ دور سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ٹرین نے بھی ہارن دینا دیے تھے، مگر وہ ہر بات سے بے خبر بس سورج کو تکے جا رہی تھی۔ شاید نظروں ہی نظروں میں دونوں کے درمیان کوئی جنگ جاری تھی۔ ٹرین بھی قریب آ چکی تھی اور وہ لڑکا بھی آوازیں نکالتا بھاگتا ہوا قریب آ پہنچا تھا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر پٹری سے نیچے کی جانب کھینچا تھا۔ وہ کسی روڑے کی طرح لڑکھڑاتی ہوئی دور جا گری۔ ٹرین چھک چھک کرتی انتہائی تیزی سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس کی نظر اس دوڑتی ہوئی ٹرین پر تھی۔ اس نے سوچا تھا اس کی زندگی بھی یوں ہی چھک چھک کر کے دوڑ رہی ہے بے نام منزل کی جانب۔ او مائی، زندگی خدا کی امانت ہے، کیوں خودکشی کر کے امانت میں خیانت کرنا چاہتی ہو؟ آخرت بھی گندہ کرنا چاہتی ہو؟ جا جا کر اللہ اللہ کر، تیرا اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ قریب سے گزرتے ایک مرد نے غصے میں اس سے کہا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ اللہ، وہ زیر اللہ بڑبڑائی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی زبان پر لفظ پکارتے ہوئے اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ جس لڑکے نے اسے بازو سے کھینچ کر پٹری سے نیچے اتارا تھا وہ اب اس کے پاس کھڑا تھا۔ تمہیں چوٹ تو لگی ہوگی خالہ، لاؤ بازو لاؤ اپنا۔ وہ زمین پر اونتی پڑی تھی۔ لڑکے نے اپنا بازو اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے اوپر ہاتھ اٹھایا، مگر کمر سے اٹھتی درد کی ٹیسوں نے اس کی ایک لغزش کراہ نکال دی۔ اس نے سر پتھریلی زمین پر پھٹکتے ہی بے بسی سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ردا نے گاڑی کو بریک لگائی اور اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کوئی جواب نہ دے رہی تھی۔ وہ ہذیانی ہو چکی تھی۔ ردا نے اسے چھوڑ کر اس کے پیروں میں پڑا موبائل فون اٹھایا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، کون ہے؟ کیا ہوا؟ ردا کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ میں مریم بات کر رہی ہوں۔
جی جی بولیں، میں مناہل کی دوست ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک نہیں ہے، کائنڈلی آپ مناہل کو لے کر اسلام آباد پہنچیں، خاور کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اگر اس کو ہوش نہ آیا تو یا تو وہ کوما میں چلا جائے گا یا جان سے۔ یہ کہہ کیا رہی ہیں آپ؟ ان کی تو کل شادی ہے۔ پھر یہ سب کیسے؟ کیا کوئی مذاق ہے؟ نہیں، ان کی شادی نہیں ہے، وہ سب جھوٹ تھا، میں اس کی قصوروار ہوں۔ اگر میں یہ سب ڈرامہ نہ کرتی تو شاید خاور کبھی اس حال تک نہ پہنچتا۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ کیا بھروسہ؟ آپ ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہوں؟ ردا کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ دیکھیں پلیز، آپ میرے یقین کیجئے، میں اب جھوٹ نہیں بول رہی، آپ وقت ضائع مت کریں، مناہل کو لے کر پہنچیں پلیز، وہ بہت بار اس کا نام لے چکا ہے۔ ردا کی اس بات پر مسلسل روتی مناہل کو دیکھ رہی تھی۔ اوکے، آپ ایڈریس سینڈ کر دیجئے، ہم کوشش کرتے ہیں آنے کی، ردا نے کہا تھا۔ میں ایڈریس بھیجتی ہوں، مگر پلیز آپ کوشش مت کیجیے گا، ضرور آ جائیے گا، یہ خاور کی زندگی کا سوال ہے۔ یہ جملہ مریم کے حلق سے جب نکلا تو آواز رند گئی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے شدت اختیار کر لی تھی۔ آنکھوں سے اوجھل ہوتی محبت جمع پچھتاوے کے ساتھ وہ اب کیسے زندگی گزارے گی؟ یہ خیال ایک زنگ آلود خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو چکا تھا، جو پل اسے درد دے رہے تھے۔ جب ڈاکٹر نے نا امید ہوتے ہوئے یہ آخری اعلان کیا کہ 24 گھنٹوں تک یا تو وہ ہوش میں آ جائے گا یا موت کی گود میں سو جائے گا، تو مریم کے تمام تر ڈر و خوف بالائے طاق رکھ کر اپنی اس کی گئی اتنی بڑی غلطی کو سدھارنے کی ایک آخری کوشش تھی۔ اس نے ہمت کر کے مناہل سے رابطہ کر ڈالا۔ وہ بس یہی دعا کرنے لگی کہ مناہل جلد از جلد یہاں پہنچ جائے۔ وہ اس وقت اسپتال کے لان میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ مناہل کے فون پر اطلاع دینے کے بعد اس نے اسپتال کا پتہ اسے میسج کیا تھا۔ اس کے بعد وہ گھنٹوں وہاں بیٹھ کر روتی رہتی تھی، صرف رب سے خاور کی زندگی اور مناہل کی آمد کی دعائیں مانگتی رہتی۔ ادھر دوسری جانب مناہل نے رو رو کر برا حال کر دیا تھا۔ ردا اس کو سنبھال رہی تھی۔ جیسے ہی ردا کو اسپتال کے ایڈریس کا میسج وصول ہوا، اس نے روتی ہوئی مناہل کو رونے دیا اور گاڑی سیدھی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے خاور کی طرف جانا ہے، مناہل نے روتے ہوئے کہا۔ وہاں ہی جائیں گے ہم، مگر بھائی روڈ نہیں جا سکتے، میری جان سنبھال خود کو، ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا ہے، تم صبر کرو پلیز رضا، تم صبر کرو۔ رضا کے اس دلاسے سے پر وہ روتے ہوئے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ زندگی کیسا کیسا کھیل رہی ہے میرے ساتھ، کیا کیا نہیں ہوا، اور اب یہ سب، نہ جانے رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیوں اتنا آزما رہا ہے، اس نے روتے ہوئے سوچا تھا۔ رضا نے گاڑی کھڑی کی اور باہر نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس کو بازو سے تھامتے ہوئے وہ اندر لے گئی۔ ارے بیٹا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ مجھے تمہارے بابا نے بتایا کہ مناہل کی طرف ہو، اور کیا ہوا ہے اس کو؟ جیسے ہی وہ مونی کو پکڑے اندر داخل ہوئی، اس کی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ ماں کے سوال پر خاموش رہی۔ اس نے اسے صوفے پر بٹھا کر فریج سے پانی نکالا، گلاس بھر کر وہ اسے پلانے لگی تو اس کے پینے سے انکار کر دیا۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس کی ماں نے دوبارہ پوچھا۔ مجھے جانا ہے، مناہل نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں بیٹا، کہاں جانا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے میری جان؟ بات کیا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا بات کیا ہے؟ انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے سے آنسو پونچھے پر لپک کر ان کے گلے لگی اور زار و کتار رونے لگی۔ خدیجہ آنٹی، مجھے خاور کے پاس جانا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، وہ مر رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے، اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی، پلیز مجھے آپ اس کے پاس لے جائیں پلیز۔ اس وقت مناہل کی حالت اس نے بچے جیسی تھی جس سے اس کا کھلونا ٹوٹ یا چھین جائے تو وہ رونے بلگنے لگتا ہے، ہر ایک کو بے بسی سے دیکھتا ہے کہ شاید کوئی اسے اس کا کھلونا واپس لا دے۔ یہی حال اس کا بھی تھا۔ اسے لگا آنٹی سے یہ کہہ دینے والے اسے خاور کے پاس پہنچا دیں گی یا اسے بچا لیں گی، اسے اس کا خاور مل جائے گا۔ ان کی سمجھ میں کچھ آیا کچھ نہ آیا۔ انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ردا نے نظریں جھکا لی۔ مجھے اکیلے ہی آپ سے بات کرنی ہے امی، ردا نے کہا۔ کہاں ہے خاور؟ ہوا کیا ہے اس کو؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا کیونکہ وہ ساری بات سمجھ چکی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے دھوپ میں بال سفید تھوڑی کیے تھے۔ امی، خاور بھائی اس وقت ہسپتال میں ہیں، ان کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بے ہوش ہیں، ڈاکٹر نے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے، یا وہ ہوش میں آ جائیں گے یا ہمیشہ کے لیے۔ اس سے آگے وہ مزید کہتی لاؤنج میں مناہل کی چیخیں گونجنے لگی۔ نہیں نہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑ کے جا سکتا، پہلے ماما گئیں، اب وہ مجھ سے ایسے نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتا، وہ مجھے نہیں چھوڑ کے جا سکتا، وہ مر نہیں سکتا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ آنٹی نے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا۔ ہاں اللہ میاں، کیوں تو ہر بار اس شخص کو مجھ سے چھین لیتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ پہلے میری ماں کی محبت مجھ سے دور ہوئی، جس کی جگہ بس نفرت نے لے لی۔ میرے دل میں بس نفرت تھی، اور وہ نفرت ہٹا کر جس نے محبت کا بیج بویا تو اس کو بھی مجھ سے چھین رہا ہے۔
کیوں تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ تو مجھے ہی مار کیوں نہیں دیتا؟ وہ ہسٹریا انداز میں چیخنے لگی۔ آنٹی اور ردا دونوں نے مل کر اسے سنبھالنا چاہا۔ ردا نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ اسی طرح بڑبڑاتی ہوئی نیم بے ہوش ہو گئی۔ مونی سنبھالو خود کو، اس طرح کیسے تم اسلام آباد جا پہنچو گی؟ پلیز سنبھالو خود کو۔ ردا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بیٹا جلدی کرو، فلائٹ کا پتہ کرو، میں تمہارے ابو کو کال کر کے بلاتی ہوں۔ اماں آپ کیا کہیں گی ان سے؟ کہہ دوں گی کچھ بھی، تم فلائٹس کنفرم کرو، ہمیں نکلنا ہوگا، نہیں تو اس لڑکی کو کچھ ہو جائے گا۔ پہلے تو ان کا دل چاہتا تھا وہ ان دونوں پر غصہ ہوں، ان سے کم از کم اتنا تو پوچھے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا اور وہ اب تک اس سے چھپاتی آئی ہیں، مگر مناہل کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر ان کو ہاتھ پیر پڑ گئے تھے۔ اس نے سیٹ کنفرم کر کے ایئرپورٹ کال کر دی تھی۔ ارے کمبخت کہاں گئی تھی؟ دہاڑی لگا کر واپس آئی ہے یا ایسے ہی منہ اٹھائے چلی آ رہی ہے؟ وہ جھگی میں داخل ہوئی تو سامنے بچھی چارپائی پر لیٹی غزالہ نے حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا لکڑی کا پنکھا پکڑا ہوا تھا۔ وہ کہہ کر پھر سے پنکھا جھولنے لگی۔ زری نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، ہلکے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور ہاتھ میں پکڑے 2-3 سکے اس کی طرف کر دیے، جنہیں دیکھتے ہی وہ آنکھ بگولا ہوئی اور اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے پرانے ٹھپے اٹھا لائی ہے؟ مجھے نوٹ چاہیے، نوٹ! اس نے ہاتھ سے وہ سکے نہیں پھینکے تھے، لیکن انداز اس کا ایسا تھا جیسے اسے یہ بھی نہ چاہیے ہوں۔ زری پیروں کے بل اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو اس طرح روتا دیکھ کر غزالہ کچھ پریشان ہوئی۔ ارے کیوں رو رہی ہے کمبخت؟ کیا موت پڑ گئی ہے؟ ایک تو دیہاڑی لگا کر ٹھیک سے نہیں آئی، اوپر سے رونا پیٹ رہی ہے۔ مربول منہ سے ہوا کیا ہے؟ آپا ریحان، میں نے ریحان کو دیکھا ہے آج۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ ریحان محمود کو دیکھا ہے تو نے؟ غزالہ نے فوراً کان کھڑے کیے۔ ہاں، اس نے یہ کہہ کر بے بسی سے سر جھکا لیا۔ کہاں دیکھا ہے تو نے اسے؟ اس نے فوراً اگلی بات سوال کیا۔ آپا اسپتال کے باہر، اس نے بتایا۔ تو اس نے تجھے پہچان لیا ہوگا؟ آپا نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، اس نے کہہ کر ایک بار پھر بے بسی سے سر جھکایا۔ پھر؟ آپا کا تجسس گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اس نے یوں ہی نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے، تو بھاگ آئی؟ غزالہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، میں بھاگ آئی اور دیوانوں کی طرح بھاگنے لگی۔ ارے کل موہی، تو بھاگ آئی تو کیوں بھاگ آئی؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک ہی بار میں زری کی کمر پیٹ ڈالی۔ وہ آگے کو گری، اس کا سر چارپائی کی پالٹی سے ٹکرایا۔ دونوں میں ٹرین کی پٹری پر ہونے والے واقعے اور رات غزالہ کے ان تھپڑوں کے وار نے ہڈیاں ہلا کر رکھ دی تھیں، مگر دل میں اٹھتے درد نے جسم میں ہونے والے درد کو محسوس ہی نہ کیا تھا۔ وہ مجھ سے ماورا کا پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گی؟ اس نے اس پالٹی پر سر ٹکائے جواب دیا۔ تو کہہ دے مر گئی ہے ماورا، تو آگے بڑھ کر معافی تو مانگ لیتی اس سے۔ کمبخت، تو نے اپنی زندگی تو عذاب بنائی ہوئی ہے، میرا آخری وقت اور آخرت گندی کرنے یہاں آ پڑی ہے۔ کس طرح معافی مانگ لے اس سے اور اپنے بچوں کے پاس واپس جانے کی کوشش کر، ورنہ میں خود جا کر اس سے ملتی ہوں۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گی، میں تم پر بوجھ نہیں، میں کما کر لاتی ہوں، اپنے پیٹ کی دوزخ میں خود بھرتی ہوں، میں اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈوں گی، مگر خدا کے لیے تم نہیں جانا۔ میں کہاں سے دوں گی اس کو ماورا، کہاں سے دوں گی؟ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اس نے غزالہ کے پاؤں پڑتے ہوئے کہا۔ غزالہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور چارپائی پر بٹھایا۔ بس چپ کر جا، اور جب تک ہمت ہے اپنے گناہوں کی سزا کاٹ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دینے لگی۔ بہن کے گلے لگتے ہی اس کے سارے درد جاگ گئے، اس کی ہچکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ اس کے پاس بھری دنیا میں کلثوم کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ شیخ زریاب کے ٹھکرا دینے کے بعد وہ اس ہوٹل سے نکل کر پہروں چلتی رہی تھی۔ اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا وہ پشاور سے لاہور کیسے پہنچی تھی، اس نے راستے میں کس اور کیسے لفٹ لی تھی، وہ وہی جانتی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی وہ خود کو ختم کر دے، مگر بارہا کوشش کے باوجود بھی اس میں خود کو ختم کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ جب سے لگا اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ہر راستہ بند کر دیا ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ نہ بچا سوائے اس کے کہ وہ اپنی بہن کے پاس واپس چلی جائے۔ یہ اس کی وہی بہن تھی جسے اس نے ریحان محمود سے شادی کے بعد اپنی زندگی سے یوں نکال دیا تھا جیسے کوئی کاٹ کباڑ ہو۔ شادی کے بعد اس نے کبھی بھی پلٹ کر اپنے غریب مائکے کو نہ دیکھا تھا۔ اس کے خیال میں اگر وہ اپنے مائکے جاتی یا وہاں سے کوئی اس کی طرف آتا تو اس کے سٹیٹس میں فرق آ سکتا تھا۔ اس سے بہت بار ریحان نے کہا تھا کہ وہ مہینے میں 1-2 چکر بہن کی طرف لگا آئے،
کبھی کبھار وہ کوئی بہانہ کر دیتی اور کبھی جھوٹ کہہ دیتی کہ وہ وہاں سے ہو آئی ہے۔ شروع میں 1-2 بار اس کی بہن غزالہ اس کی طرف آئی تھی، مگر اس کے ناروا سلوک کی وجہ سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ اور اب وہ وقت ایسا تھا کہ در بدر ہونے کے بعد وہ اب اپنے بہن کے در پر کھڑی تھی۔